السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال ہے محمد انس علی فیروز آباد کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کیا مرد کا بھی پردہ ہے؟ تو میں نے کہا سطر کا چھپانا ہی پردہ ہے، ناف سے گھٹنوں سمیت۔ کیا ایسا کہنا درست تھا؟ مرد اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا پردہ کتنا اور کیوں ضروری ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال میں آپ نے کئی سوال کر لیے۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا مرد کا بھی پردہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، مرد کا بھی پردہ ہے۔ مرد کے لیے پردہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھنے سے رک جائے۔ اگر غیر محرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جائے اور وہ اس وقت نگاہ نیچی کر لے اور اس کی طرف دھیان نہ لے جائے تو یہ پردے کے لیے کافی ہے۔ پہلی بات تو آپ نے اس کے اندر یہ معلوم کی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ معلوم کی ہے کہ مرد اور عورت کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو احناف کے نزدیک ناف کا حصہ سطر میں داخل نہیں ہے، جبکہ گھٹنا سطر میں داخل ہے، اس لیے مرد کا سطر ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہوتا ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا سطر ہوتا ہے۔ جہاں تک بات عورت کے سطر کی ہے تو شریعت اسلامی میں عورتوں کے مردوں کے ساتھ اختلاط اور ان کے سامنے بے محابہ اور بے پردہ آنے جانے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اجنبی مردوں سے عورتوں کا مکمل پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ پورے بدن کا پردہ ہے، اس میں کسی بھی عضو کا استثناء نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی عضو کا یا بدن کا کوئی بھی حصہ بے پردہ کیا جائے۔ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، ان تمام چیزوں کا بھی پردہ ہے، بلکہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ اس لیے ہر عورت پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے کھلا ہوا نہ رکھے اور نہ اپنی آواز کسی اجنبی مرد کو سنائے۔ ہاں، البتہ جو محرم رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کے سامنے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور پنڈلیاں چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح سینہ اور اس کے بالمقابل پیٹھ کا حصہ اگر ضرورت کے وقت کھل جائے، بوقت ضرورت کھل جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سینہ اور پیٹھ چھپائے رکھنا ہی بہتر ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو اعضاء ہیں، بدن کے باقی جو حصے ہیں، ان کا محرم رشتہ داروں سے اور محرم مردوں سے بھی چھپانا ضروری ہے۔ اور نماز کے اندر عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو جتنا چہرہ وضو میں دھونا فرض ہے اور دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے تک یعنی دونوں قدم کھلا رکھ سکتی ہے۔ یہ تین اعضاء اور تین حصے، یہ جو تین حصے ہیں، یہ نماز کی حالت میں پردے میں داخل نہیں ہیں، تو اس لیے نماز کی حالت میں ان کو کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن نماز کے علاوہ میں بھی ان کو جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے تو کھلا رکھ سکتی ہے، مگر اجنبی مردوں کے سامنے ان کو کھلا نہیں رکھ سکتی۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ ان کے علاوہ باقی جو بدن کے حصے ہیں وہ چاہے محرم رشتہ دار ہوں، ان کے سامنے بھی نہیں کھولنے چاہیے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔